پھر بھی یقین نہیں آتا, پی کے فلم دوبارہ دیکھ لو جا کے. سمجھ رہے, فلم میں دیکھنا حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن اگر دیکھنی ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں ڈرامہ اگر دیکھنا ہے تو اردو دیکھ لو. تو اگر فلم کسی ہندو نے دیکھنی ہے تو پی کے دیکھ لو, 100% یقین آ جائے گا. اور پی کے دیکھو بغیر پیے, ایسا نہ پی کے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے یار, وہ فلم دیکھ رہے ہیں پی کے, پھر تھوڑی سمجھ میں آئے گی. تو بغیر پی کے دیکھ, صحیح ہے نا. بعض چیزیں فلمیں سکھا دیتی ہیں. مجھے اس کا شارٹ کلپ کسی نے دکھایا, شارٹ کلپ اس فلم کا نا, اس کا جو مشہور اداکار تھا, نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا, اس کا جو مشہور وہ تھا نا کہ اس نے وہ سموسہ 50 روپے والا بھگوان, اور پتہ نہیں کیا تھا اس میں, وہ عجیب چکر میں بیچارہ خلائی مخلوق سے آیا آدمی, عجیب مصیبت اور ٹینشن میں آ گیا نا کہ 50 روپے والا تو 100 روپے والا. اچھا انہی دنوں میں تھائی لینڈ گیا تھا, تو وہاں ہول سیل ریٹ پہ بھگوان مل رہے تھے. میں گیا, اندر بہت سارے بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 بھگوانوں پہ ایک فری مل رہا تھا. تو خیر میں نے کہا یار یہ عجیب سی چیز ہے, ہندوؤں میں پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہیں بھائی, تم کیوں اس چیز کو فالو کر رہے ہو, کیوں اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کر رہے ہو. ہم تو مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں, مسلمانوں میں بھی جو 2 نمبر قسم کے مذہبی رہنما ہیں جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں ان کو فالو مت کرو. اس میں ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ایسی شخصیت کو فالو مت کرو جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. ایسے لوگوں کو فالو مت کرو, چاہے وہ مسلمان میں ہو چاہے وہ ہندوؤں میں ہو. وہ کتنی زبردست بات اس نے بتائی نا کہ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جس نے سب کو بنایا, میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا بالکل یہی مکالمہ ہو رہا تھا اپنی قوم سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم صبح و شام جھکے رہتے ہو. تو وہ قوم جواب میں کیا کہنے لگی, ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی پر پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے, پوری قوم ایک طرف, کتنا کانفیڈنس. کہنے لگے لقد کنتم وآباؤکم, تم بھی تمہارے باپ دادے بھی, فی ضلال مبین, بالکل واضح گمراہی میں. گمراہی ایک وہ ہوتی ہے جس کو کنفیوز کر دیتی ہے انسان, یار پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے. جیسے ہمارے پٹے چل رہے ہوتے ہیں نا آپس میں, 8 رکعت تراویح ہے کہ 20 رکعت تراویح, رکوع کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اس میں انسان الجھ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی اس میں کیا پٹا. ایک ہندو نے ہندوستان میں ایک عالم سے پوچھا کہ تم اسلام کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو, تمہارے اپنے اتنے پھٹے ہیں, تم پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کا اہل حدیث سے پڑھا کیا ہے. وہ عالم تھے حنفی. اب وہ ہندو چاہ رہا تھا کہ یہ اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالیں گے, پھر اہل حدیث ان پہ اچھالیں گے. میں بولوں دیکھو تم تو آپس میں نہیں ایک ہو, ہمیں کیا اسلام کی دعوت دے رہے ہو. تو حنفی عالم تھے, میں نام بھی ان کا جانتا ہوں لیکن مناسب نہیں بتانا. تو ان عالم سے ہندو نے پوچھا کہ یہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کا آپس میں پھٹا کیا ہے. ہندو کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا کوئی پھٹا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا لو, ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ. باقی ہم بھی خدا کے قائل ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا. کیا خاندانی لوگ کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے, وہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے, وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو. یہ ہلکا پھلکا لائٹ سا اختلاف چل رہا ہے بھی ایسا ہی حقیقت میں. بڑھانا چاہو تو آپ اس کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا لو, ہلکا کرنا چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کہا باقی ایک چیز ہم میں کامن ہے, ہم بھی کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں اتنے جو پتھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا ان میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ ہے بڑی گمراہی سے, تو بھائی ہم بھی بچے ہوئے ہیں, اہل حدیث بھی بچے ہوئے ہیں. مسلمان چھوٹی موٹی چیزوں میں لڑتا ہے, مسائل کے ان پتھروں کو کیوں مانوں, یہ کیا ہے, اس کو تو میں نے خود بنایا, یہ تو تھائی لینڈ کے کارخانے میں بنا ہے, 4 پہ 1 فری ملا ہے, اور جو زیادہ ریٹ کا ہے وہ زیادہ بڑے کام کر رہا ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تم چھوٹی گمراہی میں نہیں, فی ضلال مبین, تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, ان پتھروں کو پوچھتے ہو. قوم جواب میں کہنے لگی اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. کیا انداز ہے ابراہیم, آپ سیریس ہیں یا مذاق کر رہے ہیں. یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ایک نوجوان پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو کر اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گا کہ تم گمراہی میں ہو. لہذا ان کو پہلی مرتبہ میں تو یقین ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ آپ سیریس ہیں. تو میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, چھوڑو ابھی چٹکلا نہیں, پھر وہ چٹکلوں میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے, کہ اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا مذاق نہیں کر رہا, ربکم رب السماوات والارض, ایک خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, وانا علی ذالکم من الشاہدین, اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں. گواہ کسے کہتے ہیں, جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یعنی اتنا یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں تو اس پر گواہی دے رہا ہوں. اشہدو, میں گواہی دے رہا ہوں. تو جو مذاق کر رہا ہوتا ہے وہ گواہی کے لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ قسمیں نہیں اٹھاتا. میں حلفیہ بولتا ہوں کہ وہ ایک اکیلا خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. یہ تو بنے ہوئے ہیں, بنانے والے تھوڑی ہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تم ابھی جا رہے ہو اپنے کسی فنکشن میں, جب واپس آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کی گد بنا کے رکھوں گا. انہوں نے سوچا ورک شاپ کرواؤں میں ان کو, لیکن یاد رکھو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے تھا, ایسا نہ ہو آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے بتوں کو آڑا ترشا کر دیں. شریعت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ قوم جانے لگی, کوئی میلہ تھا ان کا, قوم نے کہا کہ آپ بھی چلیں. آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہے. طبیعت خراب کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہارے بتوں کو دیکھ کے میری طبیعت خراب ہے. یہ اس کو کہتے ہیں توریہ, کہ آپ زبان سے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں, سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور. تو انہوں نے چھوڑ دیا, چلو بھائی ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, جا کے فجعلہم جذاذا, سارے بتوں کو جتنے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو, کسی کو ٹنڈا کسی کو لنجا کر دیا, کسی کی آنکھ پھوڑ دی, کسی کے کان کاٹ دیا, کسی کے بازو کاٹ دیا. سب کا نا جو مینوفیکچرنگ فالٹ ان میں نہیں تھا, لیکن بعد میں سب کو کیا کر دیا, فالٹ. اور جو بڑا والا بت تھا نا جو ذرا مہنگا تھا, اس کے بالکل کچھ نہیں کیا, اس کے کلاڑے میں جا کے, اس کے گردن میں جا کے کلہاڑا لٹکا دیا. اب جب وہ لوگ واپس میلے سے آئے ہیں, کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ, بھگوانوں کے ساتھ یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے. کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی ایک ہی بندہ ان کو برا کہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, اسی کا کام ہوگا یہ.
تو لوگوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اقرار کرے اور اس کو سزا ملے. تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, نوجوان تھے, سب کے سامنے لایا گیا. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم آپ نے کیا یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فعلہم کبیرہم ھذا, یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے گردن میں کلہاڑا ہے, اس نے کیا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اس کا کام ہے. سب کو پتا تھا ظاہر ہے اس کا کام ہو سکتا ہے کام, اس کا کام ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اور میری بات پہ یقین نہیں آتا, ان سب سے پوچھ لو, یہ تمہیں خود بتائیں گے اس کا کام ہے. یہ خود بولیں گے. بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ مجرم تھانے میں لے جاتے ہیں نا, جس کی چوری ہوئی بتاؤ اس نے چوری کی ہے, یہ موبائل چھین رہا تھا, چیک کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو, یہ خود بتائیں گے کس کا کام ہے, یہ اس کا کام. قرآن کہتا ہے ایک دم ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے تم تو بڑے ظالم ہو, یہ کمبخت تو اپنے مجرم کا نام نہیں بتا سکتے. ان کی ضمیر نے ان کو ملامت کی کہ یار ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کوئی بھی کوٹ پوٹ کے چلا جائے, یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, تو یہ ہماری بگڑی کہاں سے بنائیں گے, کوئی بھی ان کو پکڑ کے مار دے. تو قرآن کہتے ہیں ایک دم, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے. بعض دفعہ تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا, پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے نا, اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. تو کہنے لگے, شروع میں تو بولنے لگے کہ تم بڑے ظالم ہو دل میں نا, لیکن اپنے اس ضمیر کے خیال کو پھر جھٹکا انہوں نے, نکالو یار یہ اتنے اچھے اچھے خیال آ کیوں رہے ہمیں, وہی ہے نا باپ دادا خاندانی پرمپرا. تو انہوں نے اپنے خیال کو کیا کیا, جھٹکا, اور پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے. یہ جب سے بنے ہیں ان کے اندر کچھ فالٹ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں, لیکن ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, وہ یہ کہ یہ بولنے کے قابل, یہ پیدائشی گونگے پیدائشی بہرے ہیں. یہ بول, یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے مینوفیکچرنگ وغیرہ نہیں کہا کہ یہ بول ہی نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اب تبلیغ اثر کرے گی نا, کہنے لگے ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے اور نہ نقصان, جو بول نہیں سکتے. افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی افسوس اور ان بتوں پر بھی افسوس. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, کیا ہو گیا تمہیں؟ جواب دیکھو, دلائل سے جب جواب نہیں ہوتا نا تو بدماشیاں اور دھمکیاں ہوتی ہیں. دھمکی دینے پر آ گئے, کہنے لگے حرقوہ, ابراہیم کو جلاؤ, وانصروا آلہتکم, اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا مدد کرتا ہے یا خدا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس سے بحث بازی مت کرو, بحث میں نہیں تم جیت سکتے, کرنا ہے تو اس کو جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو. جلاؤ اس لیے تاکہ آج کے بعد کسی کی ہمت نہ ہو. قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر, چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے آگے کام لینا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا, اور قرآن کہتا ہے انہوں نے ابراہیم کے خلاف تدبیریں کی, ہم نے ان کو خسارے والا کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام پر ان کی زوجہ ایمان لائی تھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا, اور ان کے بھانجے لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اور لوط علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف نجات دے دی, ہجرت کروا دی, جو تمام جہان والوں کے لیے ہم نے اس میں برکت رکھی, یعنی ارض شام اور فلسطین جو بیت المقدس ہے, جو آج متنازع چل رہا ہے, یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. پھر قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب, ابراہیم نے چونکہ قوم کو چھوڑا لہذا اللہ نے ان کو نیک اولادیں دی, ایک اسحاق اور ایک یعقوب. یہ حضرت سارہ سے ہوئی, اور پھر حضرت ہاجرہ جو آپ کی دوسری زوجہ تھیں ان سے اولاد کیا ہوئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے. تو اللہ نے پھر آپ کی اولاد میں برکت دی. کیوں؟ اللہ کے لیے خاندان چھوڑا تو اللہ نے اپنا خاندان دے دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اگر کسی کا خاندان بہت بے دین ہے, وہ اس کو شریعت پہ چلنے نہیں دے رہا, الگ سے شادیاں شروع کر کے اپنا خاندان بنانا شروع کر دو, اور ان کی اپنے حساب سے تربیت شروع کر دو. مجھ سے لوگ اکثر آ کے کہتے ہیں ہماری اماں ابا ہمیں 30-35 سال کے ہو گئے, ہمیں شادی نہیں کرنے دے رہے, تو کیا کرے, خاندان کٹ جائے گا. میں نے کہا خاندان تو آپ کا کیسے کٹ جائے گا, آپ شادی کرو, بچے ہو جائیں گے, آپ کا اپنا خاندان ہو جائے گا. اور اگر 4 کر کے بچے پیدا کرو گے تو آپ کا خاندان آپ کا ایک جز بن جائے گا, یعنی آپ کا اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ آپ اس خاندان کا پارٹ نہیں ہوں گے, آپ کا خاندان آپ کے خاندان کے کا پارٹ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بڑی بہترین پیکج ہے جو لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے یہی کیا کہ حضرت سارہ سے شادی کی اور حضرت ہاجرہ سے اپنا خاندان, اور ایسے نیک صالح اللہ نے بچے دیے, 3 پیغمبر, 2 پیغمبر اسحاق اور اسماعیل, اور اسحاق کے بیٹے پھر یعقوب, اور یعقوب کے پھر یوسف, اور ان کے بیٹے پھر مصر میں حکومت, پھر انہی میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, داؤد علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, سلیمان علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, کتنے, زکریا علیہ السلام, حضرت مریم, عیسیٰ علیہ السلام. یہ ساری قربانیوں کا صلہ تھا جو اللہ نے اولاد کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کو دیا. آج بھی قربانی دو, اللہ نیک صالح اولاد دے گا انشاءاللہ. یعنی کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ غیر شرعی کاموں میں اپنے خاندان کو فالو مت کرو. خیر ابراہیم علیہ السلام نے تو اس لیے چھوڑ دیا نا کہ ان کو قتل کی کوشش کر رہے تھے, ورنہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو وہیں تھے. جلدی بس میں یہ آیت مکمل کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہبہ کر دیا اسحاق, اور پوتے دیے یعقوب, اور ہم نے سب کو نیک بنایا, اور ہم نے ان کی اولادوں میں امام پیدا کیے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھے راستے کی تلقین, یعنی صرف نیک بچے پیدا نہیں ہوئے, مقتدا اور رہبر پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت دیا, جو حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے, حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے, تو ابراہیم علیہ السلام ان پر اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا دیا, اور پھر ان کو اللہ نے بھیجا ایسی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے جو شرک بھی کرتی تھی اور لڑکوں سے بدفعلی بھی. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ جرم دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے.